اگر کوئی کہتا ہے واجد بھائی اس کے ساتھ رشتے کی بات کرے، اگر کرتی ہے تو اکثر تو بلوک مار دیتی ہیں، پیسے لے کر جھوٹ بولتی ہیں، الو کی پٹھیاں، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ بتائیں رشتے کے لیے کیا حساب کتاب ہے؟ کسی کی دلہن بنو گی، کسی کی بیوی بننے کے لیے ہو، یا ایسے استعمال ہی ہوتی رہو گی؟ نہیں بننا ہے بیوی، کیوں نہیں بننا. پکی بات بتائیں کیمرے میں. ہاں میں چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ ہو جائے کسی نیک سیرت انسان سے، کوئی اچھا انسان ہو، پرہیزگار ہو. کروا دوں؟ کروا دیں. پکی بات ہے. پکی بات ہے. ناظرین، آپ کا میزبان واجد علی بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تمام بہن بھائیوں کو جمعۃ المبارک. میں ابھی جمعہ پڑھ کے آیا تھا، تو گھر جب آیا تو بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ ایک مہمان صاحبہ آئی بیٹھی ہیں ہمارے گھر، تو ہمارا کسی نے پرسنل نمبر ان کو دیا تھا، تو وہ کوئی انٹرویو ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں. میں ان کا مین موقف جانوں گا، یہ کیوں آئی ہے میرے پاس، ایسی کیا مجبوریاں تھیں. ان کا ایک دوست بھی تھا، فرینڈ، جو ان کو دھوکہ دے کے بھاگ گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ انیلا. انیلا، آپ کس برادری سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں سندھ برادری سے. سندھی ہیں؟ جی ہاں. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کو میرا پرسنل نمبر کس نے دیا ہے؟ میرا پرسنل نمبر تو میری فیملی کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، یا کسی دوست کے پاس ہے. جی میری ایک دوست سے بات ہوئی تھی، میں آپ کی ویڈیو دیکھتی تھی یوٹیوب پہ، چینل پہ، تو پھر میں نے کسی سے بات کی کہ مجھے نا یہ بھائی کا نمبر چاہیے، بہت اچھے ہیں، میں اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں ان کو، تو میں اپنا انٹرویو ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں. پھر مجھے میری کسی دوست نے آپ کا نمبر لے کے دیا تھا کسی سے. اچھا، تھوڑا سا اونچا بولیے گا کیونکہ مائک تھوڑا سا اونچا ریکارڈ کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کیا سوچ کر، کیا سمجھ کے میرے گھر میں تشریف لے کر رہی ہیں؟ یہی کہ میں پریشان ہوں، آپ ہی ہو ایک کہ میری پریشانی کو حل کر سکتے ہو. میں نے آپ کے انٹرویوز اور بھی دیکھے ہیں، آپ نے کافی لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائی ہیں، اور کافی لڑکیوں کی اپنی مدد کی ہے، ہیلپ کروائی ہے لوگوں سے، خود بھی کی ہے. آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو، میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں. آپ بہت اچھے ہو، آپ کو اپنے ساری بات بتاؤں گی تو آپ میری بھی ہیلپ کرو گے. ہاں کیوں نہیں کروں گا. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں لگ رہی، آپ سندھ حیدرآباد سے آئی ہیں اتنا بڑا رسک لے کر، راستے میں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر لیتا، کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی موٹر وے والا کیس کتنی وائرل ہوا تھا، ملزم عابد علی نے جو لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی. تو یہ آپ لوگ نہیں سوچتی ہیں، گھر سے بھاگ پڑتی ہیں؟ جی ذہن میں آیا تو تھا کہ میں اکیلی جا رہی ہوں، 100 پریشانیاں ہوتی ہیں راستے میں آنے میں، پیش آئی بھی ہیں، لیکن میں نے ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر میں نے سوچا کہ نہیں، میں نے جانا ہے تو جانا ہے. بس ایک ذہن بنا لیا تھا میں نے کہ میں نے بھائی کے پاس جانا ہے. تو انٹرویو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اس ٹاپک پہ اب ہم آ جاتے ہیں. کون دوست تھا، کیسے اس نے چھوڑا، کیسے ریلیشن بنا، وہ اس ٹاپک پہ آئیں ذرا. دوست میرا وہ نیٹ پہ فیس بک پہ بنا تھا دوست. بات چیت ہونی سٹارٹ ہو گئی ہماری، آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے ہماری دوستی پیار میں تبدیل ہو گئی، اور پھر آگے آپ کو پتہ ہے جو ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ عموماً. دیکھیں آپ نے بند کیمرے میں مجھے پہلے بھی بتایا، مجھے وہ یوز بھی کرتا رہا ہے. کتنی عرصہ یوز کیا ہے؟ یہی کچھ 5-6 مہینے اس نے اپنے پاس رکھا مجھے. دیکھیں زندگی میں یہ بھی ایک انسان کو سبق حاصل ہوتا ہے. اتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، تو آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ آپ لوگ ایسا ریلیشن نیک بندے سے کیوں نہیں کرتی شادی، جو آپ لوگوں کو 2 وقت کا کم سے کم کھانا کھلائے، رزق حلال کی روٹی کا. تو آپ لوگوں کو کوئی بندہ کہے میرے پاس ایروپلین ہے، میرے پاس گاڑی ہیں، بنگلے ہیں، کیسے ان کے بہکاوے میں آپ لوگ آ جاتی ہیں؟ آج مجھے بتاؤ ذرا، ہمارے ویور کو یہی بات وہ سننا چاہتے ہیں. بس پتہ نہیں کیا وہ عجیب سا ایک وقت ہوتا ہے کہ بندے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں بس تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، جیسے کہ من لڑکے باتیں کرتے ہیں. بس ایسے کی بات اس نے میرے سے کی تھی، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر دوں گا، جان دے سکتا ہوں، روتا تھا میرے لیے. تو بس میں اس کی بہکاوے میں آ گئی تھی، اس کی باتوں میں آ گئی تھی، پھر میں بہک گئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جمعہ کا دن ہے، اللہ معاف کرے. اچھا، جو لڑکیاں اس طرح کا کام کر لیتی ہیں ان کو کیا پیغام جاری کریں گی؟ ذرا ان کو بھی آج بتا دیں آپ
میں تو اسٹوریاں کر کر کے یقین کریں میں تھک گیا ہوں. ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ دوستیاں ووستیاں کچھ بھی نہیں ہوتی، پیار محبت میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے. اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچیں، اور اپنی زندگیاں مت خراب کریں ان لڑکوں کے پیچھے. اب جو آپ کے ساتھ ہوا اس پہ کوئی شرمندگی، کوئی ندامت ہے؟ جی بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ، فیملی والے بلاتے ہیں یا خود نہیں جاتی؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہو، گھر میں ہو، یہ بھی ذرا بتاؤ. آپ نے تو کہا میں سندھ حیدرآباد سے آئی ہوں بس. جی میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، اور امی ابو کے پاس نہیں میں جا سکتی، کہ میں ان کے پاس کیسے جاؤں گی. ان کی ساری ہمارے جو رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، وہ سب باتیں کرتے ہیں. ایک دو دفعہ گھر میں بھی بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں تم ہمارے لیے مر گئی، ہمارے گھر نہیں آنا. اچھا، لڑکا تو آپ کو یوز کرتا رہا ہے، اس کے دوست وغیرہ نے اس طرح کی کوئی انہوں نے بھی حرکت کی تھی؟ سچ بتاؤ. دیکھو جو ہو گیا تو ہو گیا. میں چاہتا ہوں ہماری بہن بیٹیوں کو، فیملیز کو ایک اچھا پوزیٹیو میسج پہنچے آپ کی طرف سے. جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس کے دوست تھے وہ آتے تھے گھر میں پارٹیز وغیرہ کرنے کے لیے، تو وہ بھی فرمائشیں کرتے تھے کہ بھئی ہمیں تم نے رکھی ہوئی ہے پاس، تو ہمارے لیے بھی اویلیبل کرو اس کو. تو ایسی بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. کبھی کبھی ہوتا بھی رہا ہے، کبھی کبھی. نہیں. بتا دیں، سچ بتا دیں، ایک آدھی بار لائف میں. جی ایسا بھی ہوتا رہا. دیکھیں، یہ کیمرہ ہے ناظرین، کیمرے کے سامنے بڑی بڑے کی گیلی ہو جاتی ہے، شلواریں بھی تو زبانیں بھی بند ہو جاتی ہیں. تو مین ٹو دا پوائنٹ میں یہ لے کر آیا ہوں کہ پہلے انہوں نے کہا مجھے لڑکا یوز کرتا رہا ہے، پھر اس کے دوست بھی، پارٹیاں ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ہوتی ہے تو جس میں بغیرت دوست بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے مان ہی لیا کہ وہ بھی مجھے کرتے رہے ہیں. تو اب کیا چانس ہے لائف میں؟ کچھ آگے سوچا ہے یا ساری زندگی بس پینٹ شرٹ والے لڑکوں کے پیچھے ہی بھاگنا ہے؟ کسی شریف کو ڈھونڈ لو، امام مسجد کو ڈھونڈ لو، مل میں کام کرنے والے فیکٹری کے کسی مزدور کو ڈھونڈ لو. وہ لوگ کیا آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتے؟ نہیں، میں اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ میں اب چاہتی ہوں کہ آپ کے جیسا کوئی بھی نیک، شریف اور پرہیزگار مجھے مل جائے جو میری عزت کرے، مجھے 2 ٹائم کی روٹی دے. آج کل لڑکیاں مجھے کیوں کہتی ہیں نیک اور شریف مل جائے؟ آپ اچھے ہو، پرہیزگار ہو، اور میں نے بہت سی لڑکیوں کو انٹرویو میں دیکھا ہے، آپ ان کے رشتے بھی کرواتے ہو، اور بس اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ اتنے اچھے ہو تو آپ جو ہمارے لیے کرو گے، جو ہمارے لیے ڈھونڈو گے، وہ بھی تو آپ ہی کی طرح نیک و سیرت ہوگا نا. اچھا تو میم آپ مجھے یہ بتاؤ، کرایہ شرائع بھی ہے جانے کے لیے، کپڑے، سویٹر، جرسی، گھر کی آمدنی کیسے سرکٹ سب نظام چل رہا ہے؟ بس میں ہلکا پھلکا سلائی کر لیتی ہوں، اس سے گزارا کر رہی ہوں. اور خرچہ تو میرے پاس نہیں ہے، میں اپنی دوست سے پیسے لے کے آئی تھی کرائے کے، تو نہیں ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے واجد بھائی اس کے ساتھ رشتے کی بات کرے، اگر کرتی ہے تو اکثر تو بلوک مار دیتی ہیں، پیسے لے کر جھوٹ بولتی ہیں، الو کی پٹھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ بتائیں رشتے کے لیے کیا حساب کتاب ہے؟ کسی کی دلہن بنو گی، کسی کی بیوی بننے کے لیے ہو، یا ایسے استعمال ہی ہوتی رہو گی؟ نہیں بننا ہے بیوی، کیوں نہیں بننا. پکی بات بتائیں کیمرے میں. ہاں میں چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ ہو جائے کسی نیک سیرت انسان سے، کوئی اچھا انسان ہو، پرہیزگار ہو. کروا دوں؟ کروا دیں. پکی بات ہے؟ پکی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین میں ابھی اس سے کنفرم کروں گا کیمرہ جب آف ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات خواتین کہہ دیتی ہیں جذبات میں آ کے انٹرویو کے دوران ہم شادی کر لیں گی، تو ان بیچاروں کے پیسے چلے جاتے ہیں، روتے ہیں، محنت کرتے ہیں سردی گرمی میں، دھوپ میں. تو اس چیز کا مجھے ناظرین بہت احساس ہوتا ہے. ان میں کچھ اچھی بھی ہیں جن کے ہم نے کروائے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تاجر حضرات لوگ رابطہ کیا کریں. یہ فالتو جو لٹر پٹر لوگ آج کل آتے ہیں نا، جنہوں نے جائز کا پیکج لگا کے یقین کریں انہوں نے منٹ میرے اوپر ختم کرنے ہوتے ہیں کہ واجد بھائی رشتہ کروا دو، شادی کروا دو. جب میں ان کی چھان بین کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، تو پھر ان کے اوپر FIR درج ہوئی ہوتی ہے. گھر سے فارغ ہوتے ہیں، ویلر ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں. اس طرح کے بھائی ہم نہیں کرواتے. اچھے لوگ رابطہ کریں، نیک لوگ رابطہ کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کپڑے وغیرہ لیے ہیں؟
कुछ स्वेटर वगैरह किराया वगैरह है जाने के लिए? नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही आई हूँ सादे सूट में। अच्छा, मैं आपको पैसे कुछ देता हूँ, ये पकड़ो, ये कुछ रख लें, ठीक है? तो घर जाते वक्त ना रास्ते में कुछ खा भी लेना। ये 2,000 रुपये ये लो। कोई उल्लू का पट्ठा मिल जाए ना रास्ते में कि तू मैनू चंगी लगनी पई है, ओनू जुत्ती काट के मारी, नंबर मंगे तो वटा चुक के मारी सिरे चुंदे। अब आपने टिकट कटवानी है डेवो की, सीधा घर जाना है। जी भाई, ठीक है। पक्की बात?